جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی ہیڈ آفس پر، جہاں پر گزشتہ کئی روز سے ملازمین جو سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور کل جو تھا وہ باقاعدہ ایک ہڑتال کی گئی تھی، علامتی ہڑتال، اور آج بھی اسی ہڑتال کے حوالے سے یہاں پر تمام ملازمین موجود ہیں۔ اور آج ہم موجود ہیں پیپلز یونٹی KMC کے دفتر میں، اور میرے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے اشرف عوان صاحب جو کہ صدر ہیں پیپلز یونٹی کے، ان کے خلاف ایک FIR بھی درج کرائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اشرف عوان سمیت جو دیگر اور یہاں پر ملازمین ہیں ان سے آئیے بات کریں گے۔ آئیے۔ میرا تعلق پیپلز یونٹی آف KMC سے ہے، میں یونین کا صدر ہوں۔ میرے ساتھ حاجی امجد صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جنرل سیکرٹری کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا یہ ایک بلدیہ عظمیٰ کے مزدوروں کا ایک واضح موقف تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے خود کام بند کیا، ہمیں اور دیگر یونینوں کو مدعو کیا کہ آپ ہمارے رہبر ہو، اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملازمین کی خواہش پر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام یونینیں ہمارے ساتھ، ایک یونین یہ بیٹھے، اس حوالے سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے بیٹھے، اور اس 15% پر پچھلے مہینے بھی ہماری بات چلی۔ پچھلے مہینے یہ کہہ کر کے کہ اگلے مہینے میں ہم آپ کو دیں گے، وہ اگلا مہینہ بھی گزر گیا اور بات نہ بننے والی بات بن رہی تھی۔ اس پر ہم نے ایک واضح موقف اختیار کیا کہ ہم یہ نہیں لیں گے، اور کام چھوڑ ہڑتال تھی، جس میں خود از خود رضاکارانہ طور پر KMC کے ملازمین نے کام پر آنے سے انکار کیا، دفتر بند ہوئے، افسر بھی آتے رہے۔ ہمارا کسی افسر سے ذاتی تنازع نہیں ہے، نہ کوئی رنجش ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی وہ ہے، کیونکہ مزدوروں کا مسئلہ تھا، 15% تنخواہوں کا معاملہ تھا، اس پر گفت و شنید چل رہی تھی۔ کل پرسوں بھی احتجاج تھا، کل بھی احتجاج ہوا، کل بھی بڑا پرامن احتجاج تھا۔ ہوا یہ کہ 1 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد انتظامیہ نے طریقہ کار تبدیل کیا، اور دھونس اور دھمکی کے ذریعے ملازمین کو دفتر میں آنے کے لیے مجبور کیا گیا کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو آپ کے خلاف فردر ایکشن لیا جائے گا، کارروائی کی جائے گی۔ پر اصل موقف جو ہے وہ یہاں پر دینے کا، تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ہمارے KMC کے ایڈمنسٹریٹر اور MC صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا ہم تقاضا کر رہے ہیں وہ تقاضا کوئی انوکھا نہیں ہے۔ پورے ملک میں 15% مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں، سرکاری سطح پر، قومی سطح پر جس طرح سے اعلان ہوا مختلف اداروں کو مل چکا، بشمول یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے 15% کا اعلان کیا، وہ 15% سندھ گورنمنٹ کے تمام اداروں کو مل چکا۔ ہمارے ماتحت آنے والے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ہم ڈویژن کے لوگ ہیں، کراچی KMC میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لوگ ہیں، ہمارے ماتحت آنے والے جو DMCs ہیں، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن جو کمیٹیز ہیں، ان تک کو مل چکا۔ اس کے بعد یہ تو کوئی ایسا نقطہ ہی نہیں تھا جس نقطے پر ہمیں احتجاج تک جانا تھا۔ یہ ہماری انتظامیہ موجودہ جو ہے ان کی سراسر نااہلی اور ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ اگر جو 15% کے لیے ہم تقاضا کر رہے ہیں، جس 15% کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ہمارے بغیر مانگے ہی ہم کو دینا چاہیے، اور اگر ہم اس کو مانگ رہے ہیں اور احتجاج کی صورت اختیار کر رہے ہیں، اور ہم یہ احتجاج نہیں کر رہے، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے آپ کو کہا، ہم یہ احتجاج نہیں کر رہے، جو ادارے کے لوگ ہیں ان لوگوں نے قلم چھوڑ رضاکارانہ طور پر ایک احتجاج کا اعلان کیا کہ جناب یہ 15% جو ہے وہ تنخواہ میں ایڈ ہوا ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم اعتماد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ڈیلے بھی کر سکتے ہیں 2-3 مہینے، اگر ماضی کا ریکارڈ اچھا ہو۔ سر اس کے حل کے لیے تو ہم اللہ کی حضور دعا کو ہیں کہ اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے، اور جو نظر ہمیں آ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ انتظامیہ اس ٹائم ہٹ درمی کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہی ہے، لوگ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور خیالیں کٹ رہی ہیں، تو وہ تھانے بھی ہم مردوں کے لیے بنے، اور تھانوں کے اندر ان کے پاس جگہ نہیں بچے گی ہمارے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے، میں آپ سے بالکل اکثر اچھی بات کر رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، میرا اپنا ایک ناقص سوچ ہے کہ میرا یہ ذہن ہے کہ اب ہم جو ہے نا اس قافلے کو وسیع کر کے اور ڈائریکٹ ہم چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو بتائیں، کیونکہ ان کو سب وکی رپورٹ جاتی ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، 0/0 ہے۔ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں جس کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان، تو یہاں تو چھینا جا رہا ہے۔ میں نے ایک رکشے کے پیچھے لیاری میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان امیروں کے لیے، گولی کفن اور میوہ قبرستان غریبوں کے لیے۔ میں نے 11 سے 12 سال تک عباسی ہاسپٹل میں، انہوں نے ریٹائر کر دیا مجھے، کہہ رہے تمہاری شناختی کارڈ پہ عمر ہو گئی ہے 60 سال کی۔ میں نے کہا اچھا جی، 2019 کی ریٹائر ہوئی ہوں، پینشن بڑی مشکل سے بنا کے دی ہے، ہاتھ منتے جوڑ کے،
और अभी कोई पैसा नहीं दे रही। फंड का भी रोना है, ना पेंशन बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, कुछ नहीं दे रहे। ये 14 रुकनी कमेटी जो माशाल्लाह फकत केएमसी के अंदर तमाम यूनियनें काम कर रही हैं, और उसके बाद एमसी साहब से आज हमारी मुलाकात हुई और हमारे पीपल्स यूनिटी ऑफ केएमसी के सदर अशरफ रेहमान साहब के खिलाफ जो तैयार करवाई, और कुछ मजदूर दुश्मनों ने एमसी साहब को मिसगाइड करके गलत चीज़ें बताई गई, जिस पर एमसी साहब से हमारी आज बात हुई तफसील। उन्होंने कल हमें दोपहर 11 बजे बुलाया भी है और इंशाल्लाह एफआईआर वापसी का भी उन्होंने बात करी है। और हमारे जो असल इशू है पूरे केएमसी के मुलाजिमों का, वो है 15% का। जो केएमसी का मुलाजिम जो बेचारा परेशान है, जो हमारे बकाया जात एरियल पहले भी बाकी हैं, और आज भी वो मायूस था। पिछले महीने वादा किया था जो नहीं दिया गया, इस महीने की जल्दी बिल पेमेंट करने थी, जो केएमसी के मुलाजिमों ने एहतजाज किया, तमाम जिन्होंने भरपूर साथ दिया इसके अंदर। और हमारा आज भी मुतालबा थी कि हमारा 15% हमें दिया जाए, क्योंकि परेशानियां लोगों की बहुत बढ़ चुकी हैं। मुलाजिम इतना शदीद परेशान है, वो सबके सामने पूरे पाकिस्तान की हालत। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।